अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कसर नमाज की बात करते हैं। कसर का मतलब है कम कर देना, थोड़ा कर देना। अल्लाह ताला के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप सफ़र में जाते हो तो अपनी नमाज जो है उसको कसर करो, यानी उसको आधा कर दो। यानी सुबह की जो नमाज फ़र्ज होती है, 2 फ़र्ज होते हैं, वो पूरे पढ़ेंगे सफ़र में। ज़ोहर के 4 फ़र्ज की बजाय 2 पढ़ेंगे। असर के 4 फ़र्ज की बजाय 2 फ़र्ज पढ़ेंगे। इसी तरह मगरिब के 3 फ़र्ज पूरे पढ़ेंगे। इशा के 4 फ़र्ज की बजाय 2 फ़र्ज पढ़ेंगे। अब ये कब पढ़ेंगे? जब हमने सफ़र की नियत कर ली और हमारा सफ़र तकरीबन 48 मील के फासले का है या 77 किलोमीटर के फासले पर जाना है, तो फिर हम मुसाफिर बन जाएंगे। जब अपने गांव से या अपने शहर से बाहर निकलेंगे तो हम कसर नमाज पढ़ेंगे। तो इसी तरह से याद रखें कि अगर हम किसी और शहर में जाकर रहना शुरू करते हैं, किसी काम की गरज से हम गए हैं, अगर हम गए हैं कोई बिजनेस की वजह से, कारोबार की वजह से, इरादा है कि 14-15 दिन में वापस आ जाएंगे, तो फिर कसर नमाज ही पढ़ते रहेंगे। अगर वहाँ इरादा ये बन गया भाई हम 15 दिन से ज़्यादा रहना है, तो फिर हमें पूरी नमाज पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हम मुसाफिर फिर नहीं शुमार होंगे। इसी तरह अगर कोई शख्स है जिसने 2-3 शहरों में मकान बना रखे हैं, कभी वहाँ जाके रहता है, कभी वहाँ रहता है, तो वो जब एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जाएगा तो रास्ते में तो वो मुसाफिर होगा, रास्ते में वो कसर नमाज पढ़ेगा। लेकिन जब अपने मकान पर पहुंचेगा, अपने शहर में पहुंचेगा जहां मकान है उसका, वहां फिर पूरी नमाज पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वहां उसका वो मकामी शुमार होगा। इसी तरह से अगर उसने किसी और शहर में भी मकान बनाया हुआ है, जब वो सफ़र में जाएगा तो सफ़र में तो मुसाफिर हो जाएगा, कसर नमाज पढ़ेगा। लेकिन जब अपने शहर में पहुंच जाएगा तो फिर वहाँ पर वो पूरी नमाज पढ़ेगा। जिस तरह एक बंदे ने लाहौर में भी मकान बना रखा है, मुल्तान में भी बना रखा है, फैसलाबाद में भी बना रखा है, तो फिर वो जब मुल्तान से लाहौर जाएगा तो वो रास्ते में मुसाफिर बनेगा, यानी मुसाफिर होगा, कसर नमाज पढ़ेगा। लेकिन जब लाहौर पहुंच जाएगा तो फिर वहाँ पर पूरी नमाज पढ़ेगा, क्योंकि उसका मकान वहाँ है। इसी तरह मकामी हो गया वो। जब वो वहाँ से फैसलाबाद जाएगा, अब रास्ते में तो मुसाफिर होगा, लेकिन जब फैसलाबाद पहुँच जाएगा तो वहाँ पर वो मकामी बन जाएगा, पूरी नमाज पढ़ेगा। तो इस तरह से मुसाफिर जो होता है वो नमाज में तखफीफ करता है, यानी नमाज जो है 4 रकात वाली नमाज 2 रकात पढ़ेगा। सुन्नतें और नवाफिल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई वैसे पढ़ लेगा तो सवाब मिलेगा, वरना कोई वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सफ़र में बंदा मसरूफ़ होता है। सिर्फ फ़र्ज़ की बजाय 4 फ़र्ज़ की बजाय 2 फ़र्ज़ पढ़ेगा, और अगर फजर की नमाज है तो पूरी 2 फ़र्ज़ ही पढ़ेगा। तो इस तरह से हमेशा याद रखें कि अगर बंदा मुसाफिर है लेकिन किसी शहर में पहुंचा हुआ है बतौर मुसाफिर, और उसने कसर नमाज पढ़नी है, लेकिन अब मस्जिद में गया है, वहाँ पर जमात हो रही है, और जमात का जो इमाम है वो उसी इलाके का रहने वाला मकामी है, वो तो 4 फ़र्ज़ ही पढ़ेगा ना। अगर ज़ोहर की नमाज है तो उस वक्त उसके पीछे वो मुसाफिर 4 फ़र्ज़ पूरे पढ़ेगा।
امام کے پیچھے پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ اگر امام مسافر ہوگا تو پھر وہ آدھی نماز پڑھائے گا، 2 فرض پڑھائے گا، لیکن امام اگر مقامی ہوگا وہاں کا تو وہ 4 فرض پڑھائے گا، تو مسافر اگر اس کے پیچھے پڑھے گا تو پوری نماز 4 فرض ہی پڑھے گا۔ تو اس طرح سے یاد رکھیں کہ مسافر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ 48 میل یا 77 کلومیٹر کے بعد اس کو مسافر شمار کیا جاتا ہے، یہ فقہ کے مطابق۔ اسی طرح سے اگر 15 دن سے کم بندہ کسی جگہ رہتا ہے، جیسے کسی جگہ بزنس کا ٹور ہے یا کسی سے پیسے لینے دوسرے شہر میں گیا ہے اور پتہ ہے کہ بھئی آج پیسے مل جائیں گے، کل مل جائیں گے، تو وہ اس طرح سے اس کو 15 دن کی نیت کر کے گیا تھا لیکن اس کو مہینہ لگ گیا ہے، تو پتہ یہی ہے کہ آج کل اس کو مل جائیں گے پیسے، تو اس طرح سے اس کی نماز قصر شمار ہوگی، وہ قصر نماز ہی پڑھتا رہے گا۔ تو ہمیشہ جب تک کہ بندہ وہاں نیت نہ کرے کہ وہاں رہنا ہے، جیسے کوئی طالب علم ہے اپنی یونیورسٹی میں کالج میں گیا ہے اور وہاں پر اس نے ہاسٹل میں رہنا ہے اور صاف ظاہر ہے 2 سال کا کورس ہے یا 4 سال کا ہے جتنے کا، تو پھر وہ 15 دن سے زیادہ کے لیے گیا ہے تو وہ پوری نماز وہاں پڑھے گا۔ اس طرح سے قصر نماز جو ہے وہ پڑھنی ضروری ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو تو وہ ہمیشہ ماننا پڑتا ہے، ورنہ ہم نے کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ کلمہ پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیں، تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تو اب نماز پوری نہیں پڑھیں گے سفر میں، بلکہ آدھی پڑھیں گے، اور اگر 2 رکعت ہے تو پوری، جیسے فجر کے 2 رکعت پڑھیں گے فرض، عصر کے 2 رکعت فرض پڑھیں گے، ظہر کے بھی 2 رکعت پڑھیں گے، مغرب کی پوری نماز یعنی 3 فرض پڑھیں گے، اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ ہم نے اپنی نماز کا خیال رکھنا ہے کہ جہاں 4 رکعت والی ہوگی وہاں 2 رکعتیں پڑھیں گے، اور مغرب اور فجر کی پوری یعنی 2 فرض فجر کے اور 3 فرض مغرب کے پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی نماز کی حفاظت کریں گے۔ اور ایک چیز اور بتانے والی بڑی اہم ہے کہ اگر سفر میں آپ گئے ہیں اور اس طرح کی صورتحال ہے کہ آپ ٹرین میں ہیں، بس میں ہیں یا کسی جگہ ہیں اور نماز پڑھنے کی فیسلٹی نہیں ہے، یعنی سہولت نہیں ہے، اور آپ کی ظہر کی نماز جو ہے وہ اب ختم ہونے والی ہے اور عصر کی شروع ہونے والی ہے، اور آپ اب اپنے اسٹیشن سے اتریں گے تو اس وقت ظہر ختم ہو کے عصر شروع ہونے والی ہوگی، تو پھر آپ کو چاہیے کہ وہ ظہر اور عصر کو ملا لیں، یعنی ظہر اور عصر کو ملا کر آپ ظہر بھی پڑھ لیں پہلے، اس کے بعد فوراً تھوڑی دیر میں عصر پڑھ لیں، تو دونوں نمازیں پڑھ سکیں گے اس طرح سے، ایسی حالت میں جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے۔ اسی طرح سے یعنی کہ اگر آپ سفر میں گئے ہیں اور مغرب کی نماز آپ کو سفر میں ختم ہونے والی یعنی ہو گئی ہے اور عشاء شروع ہونے والی ہے، منزل پر پہنچیں گے تو عشاء شروع ہو جاتی ہے، تو پھر آپ مغرب اور عشاء کو ملا سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں جب آپ کو سفر بہت ضروری ہو اور اس میں کوئی اور صورت نہ ہو، یعنی مغرب کے لیے آپ رک کر نماز پڑھ لیں یا ایسی صورتحال میں نہیں ہو سکتی، تو پھر آپ اس طرح کی صورتحال کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق یہ اس صورت میں ممکن ہے جب آپ کے پاس کوئی اور چارہ کار نہ ہو
اور صورتحال ایسی ہو کہ نماز پڑھنے کے لیے وہاں آپ کو کوئی سہولت نہیں ملتی کیونکہ رش ہے، بندے بہت ہیں، تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پھر آپ کو دوسری نماز کے ساتھ ملا کر تو اس کو پڑھ سکیں گے۔ تو اس طرح سے نماز کو ختم نہیں کرنا، کیونکہ افضل جو ہے حنفی مسلک کے مطابق وہ یہی ہے کہ آپ قرآن پاک میں جس طرح آیت ہے قرآن پاک میں کہ کتاب موقوتہ والی آیت کے یہ نماز وقت مقررہ پر فرض ہے، تو وقت مقررہ پر ہی اس کو ادا کرنا بہتر ہے اور یہ ضروری ہے۔ اور اگر صورتحال سفر میں جیسے میں نے بتایا ایسے ہی ہو جائے تو پھر آپشن ایک مل جاتا ہے، تو اس میں پھر آپ اپنے آپ کو اس طرح سے ماحول میں آپ بدل سکتے ہیں تاکہ نماز جو ہے وہ آپ کی ضائع نہ ہو۔ نماز پڑھنا ہر صورت ضروری ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا ہی سوال ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں نماز وقت پر پڑھنے کی توفیق دے، اور سفر و حضر میں بھی اللہ تعالی ہماری نماز کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔